نیکسٹ ہے، صحت کے حکام کے مطابق غزہ کے امدادی مرکز کی طرف جاتے ہوئے کم از کم 31 فلسطینی ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر امدادی مقام سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہجوم پر فائرنگ کی۔ اس واقعے نے غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے تشویش کو جنم دیا ہے۔ جاری تنازعات اور انسانی ضروریات کے ساتھ صورتحال بدستور سنگین ہے۔ نیکسٹ ہے، آسٹریا کے حکام کا کہنا ہے کہ اسکول شوٹر، جس کی شناخت آرتھر اے کے نام سے ہوئی ہے، اس نے گریز کے ایک اسکول میں پائپ بم سے دھماکے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مشتبہ شخص کے ارادوں کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن نتائج کے بارے میں تفصیلات محدود ہیں۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور الزامات درج کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے ناکام حملے، جیسے ساؤتھ سائڈ ہائی اسکول میں ہوئے، پائپ بم اور آتشیں اسلحہ لے جانے والے مشتبہ افراد شامل تھے۔ حکام اس طرح کے خطرات کی شدت پر زور دیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کی حکومت نے صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد اپنی کابینہ کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ڈونلڈ ٹسک کی یورپی حامی اتحادی حکومت نے ووٹ حاصل کیا، جس کا مقصد اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا تھا۔ اعتماد کا ووٹ صدارتی انتخابات میں رفال ٹرازکوسکی کی شکست کے بعد دیا گیا ہے، جو ٹسک کے شہری اتحاد کے رکن ہیں۔ ٹسک کو امید ہے کہ یہ نتیجہ ان کی کابینہ کو نئی رفتار دے گا۔ نیکسٹ ہے، ہندوستان کی حکومت بائیں بازو کی انتہا پسند گروپوں کے ساتھ دہائیوں سے جاری رہنے والی نکسلائٹ ماؤ نواز شورش کے خاتمے کے چیلنج سے نبرد آزما ہے۔ شورش جو 1967 1967 کی نکسل باری بغاوت سے شروع ہوئی تھی، حکومت کے خلاف دیہی بغاوت اور لوگوں کی جنگ لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ شورش کو ختم کرنے کی کوششوں سے انسانی قیمت کے بارے میں خدشات بڑھتے ہیں، جس کے ممکنہ اثرات تنازعات کے علاقے میں پھنسے شہریوں پر پڑ سکتے ہیں۔ تنازع کی پیچیدگی اور گہرے نظریاتی اختلافات حل تلاش کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، اسرائیلی فوجی انٹیلی جنس کے 41 آفیسران اور ریزرورز نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو لکھے گئے خط میں جنگ کو غیر ضروری اور ابدی قرار دیتے ہوئے غزہ میں خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے احکامات واضح طور پر غیر قانونی ہیں اور یرغمالیوں کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ افسران کے خط میں غزہ میں حکومت کے اقدامات پر تنقید کی گئی ہے، جس سے تنازع کی اخلاقیات اور قانونی حیثیت کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے۔ یہ پیش رفت اسرائیل کی فوجی صفوں میں بڑھتے ہوئے اختلافات کو نمایاں کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث غیر ضروری سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کو بغداد، عراق میں اپنا سفارت خانہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس اقدام میں بحرین اور کویت کی رضاکارانہ روانگی بھی شامل ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار جوہری مذاکرات کے درمیان سامنے آیا ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر تنازع شروع ہوا تو وہ امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے منسلک سیکورٹی خدشات کو ترجیح دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ اور اسپین نے 4 سال کی بات چیت کے بعد جبرالٹر کے مستقبل اور سرحدوں پر ایک تاریخی معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ بغیر کسی چیک کے لوگوں کی زمینی سرحد کے پار آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دیتا ہے اور ہوائی اڈے پر دوہری بارڈر چیک متعارف کرایا جاتا ہے۔ جبرالٹر پر برطانوی حاکمیت برقرار رہے گی۔ یہ معاہدہ تقریباً 5 سال کی بات چیت کے بعد جبرالٹر کی بریگزٹ کے بعد کی حیثیت کو طے کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک چینی لڑاکا طیارہ بحر الکاہل میں جاپانی فوجی طیارے کے قریب سے مس ہو گیا تھا، جس سے خطے میں کشیدگی
بڑھ گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک J-15 چینی لڑاکا طیارہ جاپانی طیارے کے سامنے 900 میٹر عبور کر گیا۔ جاپان کی وزارت دفاع نے واقعے پر سنگین تشویش کا اظہار کیا اور چینی طیاروں کی تصاویر جاری کیں۔ یہ واقعہ جاپانی جزائر کے قریب چین کی حالیہ فوجی مشقوں کے بعد ہے، جس میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز لیانونگ اور شیڈونگ شامل ہیں۔ نیکسٹ نیوز ہے جو کہ ابھی فی الحال یہ چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے انڈیا میں، کہ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 242 افراد شامل تھے۔ یہ طیارہ برطانیہ لندن کی طرف روانہ تھا۔ ایلون مسک نے گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اپنی کچھ ٹویٹس کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس سے ٹیسلا کے بعض کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایلون مسک ٹرمپ کی صدارتی مہم میں اب تک کا سب سے بڑا عطیہ دہندہ تھا، لیکن دونوں کے درمیان کشیدگی گزشتہ ہفتے عوام کی نظروں میں پھوٹ پڑی اور تیزی سے بڑھ گئی، کیونکہ دنیا کے امیر ترین شخص نے صدر کے مواخذے کا مطالبہ کیا اور جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے ان کے روابط کا مذاق اڑایا۔ نیکسٹ، اچھا یہ لاسٹ یہ نیوز یو ایس سے تھی، امریکہ سے۔ اب نیکسٹ ہے شمالی آئرلینڈ یعنی کہ یو کے سے۔ شمالی آئرلینڈ کے شہر بالی مینا میں ہنگامہ آرائی دوسری رات میں داخل ہو گئی ہے، جس میں 17 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ تشدد نے امن عامہ اور حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ حکام امن بحال کرنے اور واقعہ کی تحقیقات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ نیکسٹ ہے فلسطین غزہ سے۔ غزہ کے خان یونس میں ایک امدادی مقام کے قریب اسرائیلی حملوں میں طبی ماہرین کے مطابق 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس واقعے نے شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے تشویش کو جنم دیا ہے۔ جاری تنازعات اور انسانی ضروریات کے ساتھ غزہ کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ بین الاقوامی برادری تحمل اور شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ غزہ میں بحران ابھی بھی جاری ہے۔ نیکسٹ ہے امریکہ اور چین نے تجارتی جنگ میں توسیع کے لیے ایک فریم ورک ڈیل پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنا ہے، تاہم نایاب زمین جیسے مسائل پر تناؤ برقرار ہے۔ توقع ہے کہ مزید مذاکرات میں بقایا خدشات کو دور کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ تجارتی جنگ کو مزید بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایک کینیڈین شخص نے 4 لوٹو 6x49 جیک پاٹس جیتے ہیں۔ اس کی حالیہ جیت اپریل 2024 میں $3 ملین تھی۔ اس کی کل جیت اب $10 ملین سے زیادہ ہے۔ فاتح، جس نے اور اونٹاریو میں اپنے ٹکٹ خریدے گمنام رہتا ہے، وہ جیتنے والی رقم کو اپنے خاندان اور دوستوں کی مدد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایک مصری کارکن لیلا سویف اپنے بیٹے علا کی آزادی کے لیے 250 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ علا ایک ممتاز کارکن متعدد بار قید ہو چکا ہے۔ لیلا کی ہڑتال کا مقصد بیداری پیدا کرنا اور حکام پر دباؤ ڈالنا ہے۔ پوڈ کاسٹ لیلا کی لڑائی اور اسے درپیش چیلنجوں کی کھوج کرتا ہے۔ یہ اختلاف رائے پر مصر کے کریک ڈاؤن کی انسانی قیمت کو نمایاں کرتا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ جانے والے امدادی جہاز میڈلین کو بین الاقوامی پانیوں میں روک لیا، جس میں گریٹا تھنبرگ اور دیگر کارکن سوار تھے۔ فرانسیسی یورپی پارلیمنٹ کی رکن ریما حسن سمیت 12 مہم چلانے والوں کو بن گوریون ہوائی اڈے سے ملک بدر کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کچھ کارکنوں نے ملک بدری کی دستاویزات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی بحری ناکہ بندی ہتھیاروں کی درآمد کو روکنے کے لیے ہے۔ اس واقعے کی ترکی اور ایران کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ اسرائیل کو غزہ کے لیے مزید امداد کی اجازت دینے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ نیکسٹ ہے روس نے کیف اور اوڈیسا پر حملے کیے۔
بندرگاہی شہر میں رہائشی عمارتوں اور طبی سہولیات کو نشانہ بنایا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ حملے بڑے پیمانے پر ڈرون بمباری کے ایک دن بعد ہوئے ہیں، جو روس کا جنگ کے دوران راتوں رات سب سے بڑا ڈرون حملہ ہے۔ کیف اور اوڈیسا کو نشانہ بنایا گیا، دونوں شہروں میں نقصان کی اطلاع ہے۔ یہ یوکرین کی جاری جنگ کے 1230ویں دن کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں روس نے اپنی فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیکسٹ ہے